حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم نے جھگڑے ڈالے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا ہے، ان کا ذکر نہیں کرنا، ورنہ ان کی آپس میں رشتے داریاں کیسے؟ بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر کا محاصرہ ہوا نا تو 40 دن کے محاصرے کے اندر جو پہرا دیتے رہے نا وہ کسی اور کے بیٹے نہیں، حضرت علی کے بیٹے امام حسن اور امام حسین تھے۔ وہ پہرا دیتے رہے ہیں، کھانا پہنچاتے رہے ہیں، غازون بلوائیوں کے ساتھ، خارجیوں کے ساتھ لڑتے رہے، اور یہ حضرت علی شیر خدا کی حضرت عثمان غنی کے ساتھ رشتے کیا؟ شجرہ نسب اگر آپ کھولیں نا تو چوتھی پشت پہ جا کر نا حضرت علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ چوتھی پشت پہ جا، کس طرح؟ عبد مناف بلکہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے شیس، شیس سے انوش، انوش سے کینان، کینان سے مہللئیل، مہللئیل سے یارد، یارد سے ادریس، ادریس سے متوشق، متوشق سے لامک، لامک سے نوح، نوح سے سام، سام سے ارفقشد، ارفقشد سے ہود، ہود سے شالب، شالب سے فالب، فالب سے اشرو، اشرو سے ارود، ارود سے سرود، سرود سے ناہور، ناہور سے تارق، تارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے کیدار، کیدار سے حمل، حمل سے ناحس، ناحس سے حمیسہ، حمیسہ سے عدد، عدد سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نزار، نزار سے مزر، مزر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے بہر، بہر سے غالب، غالب سے لؤی، لؤی سے کعب، کعب سے ملا، ملا سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نظر الحمدللہ برکت کے لیے بڑا ذرا محبت سے کہا جائے سبحان اللہ۔ اور یہ چوتھی مشمنہ عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے ابو طالب، ابو طالب سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پہ حضرت عبد مناف سے عبد شمس، عبد شمس سے امیہ، امیہ سے ابو العاص بن امیہ، ابو العاص بن امیہ سے عفان، اور عفان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلا رشتہ حضرت علی کا۔ دوسرا رشتہ حضرت عثمان، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان ام الحکیم بیضاء بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان تھی۔ ان کی بیٹی حضرت عروہ، یہ حضرت عثمان غنی کی بات ہے۔ یہ دوسرا رشتہ۔ تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس میں ہم زلف تھے، یہ آپس میں ہم زلف تھے۔ کس طرح؟ حضرت عثمان غنی یکے بعد دیگرے دو نور نظر لخت جگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، اور وہاں پہ مخدومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی نور نظر حضرت علی شیر خدا کے نکاح میں۔ اس طرح یہ تیسرا رشتہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی آپس میں ہم زلف ہوتے ہیں۔ چوتھا رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے جو پوتے تھے نا عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ پانچواں رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور پوتے حضرت زید بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو پوتیاں یکے بعد دیگرے، ایک حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی اور ایک حضرت سکینہ بنت حسین بن علی۔ جس طرح حضرت عثمان غنی آقا کریم کے دوہرے داماد تھے نا، اس طرح ان کے پوتے زید حضرت امام حسین کے دوہرے داماد تھے۔ یہ پانچ رشتے۔ چھٹا رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بلکہ پوتے، پھر سے پوتے، مروان بن ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی
ام قاسم بنت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا. یہ چھٹا رشتہ. اور ساتواں رشتہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے حضرت ابان بن عثمان کا نکاح حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کی پوتی حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہوا. یہ 7 رشتے گنوا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مر جائیں گے منافق، کٹ جائیں گے منافق، ذلیل ہو جائیں گے خارجی بلوائی جو یہ کہیں گے کہ ان کا ذکر کرنا ہے، ان کا ذکر نہیں کرنا. علی بھی ہماری ہے، عثمان بھی ہمارے ہیں، ہم ان دونوں کا ذکر کر کے کسی اور کو راضی نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کو راضی کرتے ہیں.